चुकी थी। छोटू और ढोलू स्कूल से आने के बाद इधर उधर घूम फिर रहे थे कि एकदम दरोगा उनके पास आ निकला। ओ मेरे यारा तेरी यारियां होंगे ना जुदा। ओहो, यारों को कैसे याद कर लिया आपने आज? महबूब के दुख से कैसे निकले? चुप चुप, बबली ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। छोटू और ढोलू हंसने लगे। फिर ढोलू ने पूछा, हाँ दरोगा जी, आपने बताया ही नहीं, क्यों याद किया अपने यारों को? हाँ, मैं कहने आया था, क्यों ना कल बब्बन को लूटा जाए। वो कैसे? वो ऐसे कि कल शाम हम तीनों उसकी दुकान पर जाएंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे, साथ में जलेबी, इमली, बिरयानी, दही बल्लों वगैरह से लुत्फ उठाएंगे। बब्बन मियाँ को बातों में उलझाए रखेंगे और साथ में चीज़ें खाते पीते जाएंगे। बेचारे को तो पता भी नहीं चलेगा। छोटू और ढोलू ने हंसते हुए कहा, वाह दरोगा जी, आप तो कमाल के प्लान बनाते हैं। फिर तीनों हंस ही रहे थे कि बब्बन अचानक से आ गया। ओए होए, ये तुम तीनों मेरे बगैर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं दरोगा ने कहा। हंस क्यों रहे थे फिर? नहीं, वो तो ऐसे ही एक दूसरे को देख के हंसी आ गई थी। हाँ, तुम तीनों हो ही मस्खरे। वो तीनों खिसियानी हंसी हंसती। अगले दिन छुट्टी थी। वो लंबी तान के सोए, फिर सुबह उठे और मज़े से नाश्ता करके बाहर निकले और दरोगा को ढूंढने लगे। थोड़ी देर में दरोगा भी उनके पास ही आ गया। फिर वो तीनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और बब्बन की दुकान पर जा बैठे। उन सब ने आपस में बातें शुरू कर दी। बातों के साथ एकदम हाथ बढ़ा के कभी फुल्कियाँ तो कभी गुलाब जामुन और कभी कुछ तो कभी कुछ और मुंह में डाल लेते। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि दरोगा ने बब्बन को कहा, बब्बन तुम भी खाओ ना, और उसके मुंह में भी डाल दिया। बब्बन ने उसको घूरा और कहा, सब समझ आ रही है मुझे, क्या बातें हो रही थी कल। वो सब हैरान हुए और कहने लगे, क्या बातें? कौन सी बातें? बब्बन ने उन सब को घूरा और कहा, तुम लोग यहाँ मेरी दुकान पर बातें करने और हल्ला गुल्ला करने नहीं आए, बल्कि खाने पीने आए हो। बस लिहाज मुरव्वत के मारे कुछ नहीं कह रहा हूँ तुम लोगों को, वरना उठा के ना फेंक दूँ तुम सबको। वो तीनों फिर से हंसने लग पड़े। फिर वो सब बब्बन को मस्के लगाने लगे। बब्बन, प्यारे बब्बन, बब्बन भाई, बब्बन तो प्यारा भाई है, बब्बन मियाँ, बब्बन चचा, खा लो
کھا لو، جی بھر کے کھا لو، ویسے بھی سال کے آخری کچھ دن چل رہے ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو ایک دم چونک اٹھے اور کہنے لگے، سال کے آخری دن؟ کیا نیا سال شروع ہونے والا ہے؟ ہاں، بس تقریباً کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو تو کھانا پینا بھول گئے اور پرجوش ہو گئے اور کہنے لگے، واہ بھائی، پھر تو نیو ایئر پارٹی بھی ہوگی اور صنعت گھر کو سجائیں گے، اتنا سارا مزہ آئے گا۔ ہاں بھائی، پھر وہ دونوں ببن کی دکان سے اٹھ آئے تو داروغہ کہنے لگا، میں بھی جاؤں اب، بہت بے وفا نکلے یہ، میں کیسے کھاؤں گا اب؟ ببن منہ بنا کر بولا، کھا لو کھا لو، کچھ نہیں کہتا میں آج۔ واہ، دوست ہو تو تمہارے جیسا ہو ببن میاں، یہ کہہ کر داروغہ پھر سے گانا گانے لگ گیا، تیرے جیسا یار کہاں، کہاں ایسا یارانہ۔ پھر وہ جلیبیاں کھانے لگا۔ ادھر چھوٹو اور ڈھولو بھاگ کر راج محل گئے اور راجا سے ملاقات کرنا چاہی۔ تھوڑی دیر بعد راجا نے ان کو اندر آنے دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو راجا نے ان کو پیار سے دیکھا اور پوچھا، کیوں بچوں، خیر سے آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ جی راجا جی، نیا سال شروع ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں نا جی، تو ہم لوگ مل کر ایک پارٹی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا اچھا، صحیح ہے، کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ ہم سارے بچے مل کے صنعت گھر کو سجائیں گے اور آتش بازی کریں گے اور چراغاں اور مزے کا کھانا بھی کھائیں گے۔ راجا ہنستے ہوئے بولے، اچھا اچھا، چلو ٹھیک ہے، کر لو سب، لیکن چھوٹو اور ڈھولو نے مل کر پوچھا، لیکن یہ کہ سارا انتظام تم بچوں کو خود ہی کرنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے راجا جی، ہم کر لیں گے۔ پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے راج محل سے باہر نکل آئے۔ پھر سب سے پہلے وہ گھر گئے اور ددو کو اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ ددو مسکرائے اور کہا، اچھا۔ پھر انہوں نے چھٹکی کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل آئے۔ انہوں نے خان صاحب کے گھر کا دروازہ بجایا اور ان سے کہا، خان انکل، ہنا کو بھیج دیجیے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور پھر وجہ پوچھی تو چھٹکی بولی، کیونکہ ہم نئے سال کا جشن منانا چاہتے ہیں تو ہنا کو بھی سب کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر کام کریں۔ اچھا، واہ، ہنا بیٹا آ جاؤ۔ ہنا بھاگتی ہوئی آئی اور ان کو سلام کیا۔ پھر وہ چاروں داروغہ کے گھر گئے اور رادھا کو بھی ساتھ لے لیا اور پھر ببن کی دکان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، ببن چچا، للا اور پریانکا کو بھیج دیجیے۔ پھر وہ سب بچے اکٹھے ہوئے تو چھوٹو اور ڈھولو نے سب کو بریفنگ دی، پیارے دوستوں، بات یوں ہے کہ صرف چند دنوں کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ نئے سال کے آغاز میں پارٹی کی جائے، اس لیے ہم راجا کے ہاں گئے اور ان سے اجازت لی۔ راجا نے اجازت دے دی ہے کہ ہم چراغاں، آتش بازی، مزیدار کھانا اور گاؤں کو سجا لیں۔
لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم بچوں نے خود ہی کرنا ہے۔ واو! سب کی آواز آئی۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ چھوٹو نے کہا، سب سے پہلے ہمیں صنعت گھر کو سجانا ہے، پھر رنگ برنگی روشنیاں لینی ہیں، پھر آتش بازی اور پٹاخوں کا سامان، اور ہاں، کھانا بھی بنانا ہے۔ اور اس سب کے لیے ہمیں اپنی پاکٹ منی کو خرچ کرنا ہے، بڑوں کو کچھ نہیں کہنا۔ چھوٹو نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور سامنے رکھے۔ سب سے پہلے میں اپنی پاکٹ منی رکھتا ہوں۔ اس کے فوراً بعد ہی ڈھولو نے رکھے، اور پھر سب بچے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ جلد ہی وہ سب اپنی اپنی پاکٹ منی لے آئے۔ ان سب نے اپنے اپنے ذمے سارے کام بانٹ لیے۔ ہنا اور رادھا نے انویٹیشن کارڈ بنانے تھے، ان کی ذمہ داری لے لی۔ لیلا نے انویٹیشن کارڈ بانٹنے کی ذمہ داری لے لی۔ چھوٹو اور ڈھولو نے اسٹیشنری، لائٹس اور آتش بازی کا سامان خرید لانے کی حامی بھری، اور پریانکا نے کہا، مجھے کیک بنانا آتا ہے، میں اپنے بابا سے سیکھ رہا تھا، میں وہ بناؤں گی۔ صنعت گھر کو سجانے کے لیے مختلف قسم کی لڑیاں، پھول وغیرہ کی انتظاری چھٹکی نے لے لی۔ صبح کو وہ سب بچے اسکول چلے جاتے اور شام کو مل جل کے کام کرتے۔ آخر کار وہ دن آ ہی پہنچا جس کا انتظار تھا۔ کارڈز باندھے جا چکے تھے، کیک اور چاول تیار تھے، صنعت گھر سج چکا تھا، اور رنگ برنگی روشنیاں جل بجھ کے الگ ہی سما باندھے ہوئے تھی۔ جیسے ہی 12 کا گھنٹہ بجا، ویسے ہی انہوں نے آتش بازی اور پٹاخے کیے۔ سب بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے مزیدار کھانا کھایا اور کیک بھی کھایا۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو ددو نے سب کو کہا، میں آپ سب کی توجہ کا طالب ہوں، آپ لوگوں سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، براہ مہربانی سن لیجیے۔ خان صاحب بولے، جی کہیے، ہم سن رہے ہیں۔ راجا نے بھی خان صاحب کی حمایت کی۔ پھر ددو نے کہنا شروع کیا، میرا یہ خطاب اصل میں ننھے منھے نونہالوں کے لیے ہے جنہوں نے آج کی محفل کا انتظام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بچوں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب نے مل کر سارا انتظام کیا ہے۔ اس سے آپ کا اتفاق، پیار اور صنعت گھر سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور ان سب انتظامات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ صنعت گھر کا مستقبل بہت روشن ہے، کیونکہ ہماری اگلی نسل جس نے صنعت گھر سنبھالنا ہے بے حد ہونہار اور قابل ہے۔ لیکن بچوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نئے سال کی پارٹیز ضروری نہیں ہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ اس سال کے آغاز میں اپنے آپ سے عہد کریں، سچ بولنے کا، محنت کرنے کا، اور پہلے جو برائیاں تھیں ان کو اپنی ذات سے ختم کرنے کا اور اپنی ذات کو سدھارنے کا۔ یہ ہے اصل کرنے کا کام، اور ان پارٹیز میں پیسے لگانے سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ ان کو کسی اچھے کام میں لگائیں، اور کسی غریب کی مدد کر دیں، کوئی سڑک یا کچھ اور ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو ٹھیک کرا دیں، اپنی ضروریات خود اٹھائیں، اپنے والدین کو تنگ نہ کیجیے۔ یہ فنکشن بہت خوب تھا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن آپ سب کو یہ نصیحتیں کرنا بھی بہت ضروری تھا کہ آپ سب قوم کا سرمایہ ہو۔ آپ سب نے میری بات سنی، میری بات سننے کا بہت شکریہ۔ ددو کی تقریر سن کر سب نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں، اور
ددو کو خراج تحسین پیش کیا۔ راجا نے بھی اور سب بزرگوں نے ددو کی ہاں میں ہاں ملائی تو سب بچوں نے عزم کیا کہ آج سے وہ خود کو بدلیں گے اور اپنی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور اپنے آپ کو درست کریں گے اور سنک گھر کا نام روشن کریں گے۔ پھر سب اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.